اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سریندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 251، دفتر اول، حصہ چہارم۔ یہ مکتوب شریف جناب مولانا محمد اشرف صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے۔ فضائل خلفائے راشدین اور فضیلت حضرات شیخین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، اور بعض خصائص اور وہ احادیث جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اور کچھ خصائص و فضائل جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اور اس بارے میں یہ مکتوب شریف ہے کہ صحیح معنی جو ان دونوں بزرگوں کے درمیان مناقشات اور مشاجرات یا منازعات واقع ہوئے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو ان کی جو محامل صحیح ہے، معانی صحیح ہے، اس کے بارے میں یہ مکتوب شریف صادر فرمائی گئی ہے۔ بعد حمد و صلاۃ و تبلیغ و دعوات، میرے بھائی خواجہ محمد اشرف کو معلوم ہو کہ بعض علوم غریبہ اور اسرار عجیبہ اور بہت سارے ایسے حبہ لطیف باتیں اور معارف شریفہ کہ اکثر ان کا تعلق فضائل و کمالات حضرات شیخین اور حضرت ذی النورین اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ہیں، میرے فہم قاصر میں آئے ہیں۔ میں نے یہ بہتر جانا کہ اسے مستور کیا جائے، اسے سطروں میں لکھا جائے، اسے کتابت کی جائے۔ بگوش ہوش استماع فرمائیں، آپ گوش ہوش سے اسے سنتے جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود حصول کمالات محمدی اور باوجود اس کے کہ وہ وصول بدرجات ولایت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، انبیاء علیہم السلام جو پہلے گزرے ہیں ان کی ولایتوں میں سے ان دو بزرگوں کی ولایت کا مناسبت تام جناب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، دونوں مبارکین باوجود اس کے کہ ان دو بزرگوں نے کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل کی ہے اور جو ولایت مصطفی کی اعلیٰ درجات ہے انہیں بھی حاصل کی ہے، لیکن پچھلے امتوں میں سے پچھلے نبیوں میں جو گزرے ہیں ان انبیاء میں سے ان کی خاص مناسبت جو ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یعنی ان دو بزرگوں کی جو ولایت ہے اسے یوں سمجھ لے کہ وہ ولایت ابراہیمی ہے، اس میں سے حصہ ہے۔ اور جو طرف دعوت ہے، دعوت و تبلیغ و ارشاد اور لوگوں کو دعوت دینا، ان کی مناسبات جناب سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ۔ اور بھی آسان کر کے دوں تو شاہراہ کمالات ولایت جو ان بزرگوں کی ہے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، وہ شاہراہ کمالات ولایت میں ان کی مناسبت جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور جانب کمالات شاہراہ کمالات نبوت میں ان کا طرز اور طریقہ جو ہے وہ مناسبت رکھتا ہے سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ۔ اور سیدنا ذی النورین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں طرف سے مناسبت حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یعنی جو ان کی شاہراہ کمالات ولایت کا جو طریقہ ہے اور ان کی شاہراہ کمالات نبوت کی جو طریقہ ہے، دونوں کی مناسبت حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات مبارکہ، آپ ولایت میں بھی اور جو شاہراہ کمالات نبوت ہے دونوں میں مناسبت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ عجیب و غریب ان سے صادرات ہے، ان کی کرامات کو آپ دیکھیں گے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو، تو جیسے کرامات، جیسے معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تھی،
ویسے ہی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی کرامات بھی ایسے ہی ہیں۔ چون حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام روح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنا کلمہ فرمایا ہے کہ یہ کلمہ ہے، تو لا جرم ضرور طرف ولایت ان میں زیادہ غالب ہے از جانب نبوت۔ ایک نبی کی نبوت ہے، ایک نبی کی ولایت ہے، تو حضرتی جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو جانب ولایت ہے ان کی جانب نبوت سے زیادہ ہے۔ آپ سمجھیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، ولایت جو ہے نا وہ تعبیر ہے عروج سے، اور نبوت جو ہے وہ تعبیر ہے عروج کے بعد تام نزول سے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی چونکہ ولایت جو ہے نا وہ مقدم ہے ان کی نبوت سے، کیوں کہ جب حالت عروج میں کوئی بھی بندہ ہو تو وہ ماوراء الاسباب کام کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کتنے ماوراء الاسباب کام کی؟ جب مردوں کو زندہ فرمایا، قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتے۔ جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے ان کو شفا مل جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے برس کی بیماریوں کو دم کر کے ان کو شفا مل جاتی تھی۔ اسی لیے ان کا جو جانب ولایت ہے وہ ان کی جانب نبوت سے مقدم ہے، زیادہ ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی اسی واسطے سے، اسی مناسبت کی وجہ سے ان میں بھی طرف ولایت جو ہے وہ غالب ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ تینوں سلاسل جو ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، یہ تینوں سلاسل کس سے منقول ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے۔ تو شاہراہ کمالات ولایت میں اقدم، افضل اور انسب جو طریقہ ہے وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک کی ہے۔ اب آتے ہیں مبادی تعینات خلفاء کی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر ایک بندے کا ایک مبدئی فیض ہے جس سے وہ فیض لیتا ہے۔ تو مبادی جو تعینات خلفاء رابعہ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان مبارکین کے جو مبدئی تعینات ہے وہ صفت العلم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ صفت العلم کس کا مبدئی تعینات ہے؟ صفت العلم میں سے جو مبدئی تعینات ہے وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مبدئی فیض اور مبدئی تعینات ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبدع ہے، مبدئی تعینات، وہ اصل میں سے ہے، اور ان مبارکین کا جو ہے اس اصل کے ذل میں سے ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا علی اختلاف الجہات اجمالا و تفصیلا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اس مبدئی تعینات میں سے جو صفت العلم ہے اس میں سے ان کا جو مبدئی تعین ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی ارفع ہے۔ اس کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق، اس کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی، اس کے بعد سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، یعنی درجتاً بدرجتاً ہے، لیکن سب کا مبدأ کیا ہے؟ مبدأ تعینات صفت العلم ہے۔ میں آسان مثال سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے جن کا گھر ہے لاہور دلی گیٹ میں، ایک کا گھر ہے لاہور میں ہی ہے ماڈل ٹاؤن میں، ایک کا گھر ہے لاہور ہی میں شاہدرہ میں، ایک کا گھر ہے لاہور کے سگیا پول کے پاس۔ یہ ٹوٹلی جو ہے وہ لاہور ہے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لاہور شہر کا جو دل ہے نا وہ دلی دروازہ، یوں سمجھ لے کہ یہ دلی دروازہ ہے۔ تو دلی دروازے میں رہنے والا بھی لاہور ہے، اور جو سگیا پل میں رہنے والا ہے وہ بھی لاہور کا ہے، جو دوسری جگہ پر رہتے ہیں وہ بھی، شادرے میں رہنے والا وہ بھی لاہور ہی گنا جاتا ہے۔ لیکن اگر اوریجنلٹی آپ دیکھیں گے تو دلی گیٹ والے کو اوریجنلٹی حاصل ہے۔ تو خلفاء اربع جو ہے ان کا سب کا مبدئی تعینات تو صفت العلم ہے، لیکن اجمالاً یا تفصیلاً ان کی جہات کا اختلاف ہے۔ یہ جو صفت ہے، جو صفت العلم ہے، یہ باعتبار اجمال رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی صفت العلم جو ہے
یہ اجمالاً میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مبدئی تعینات میں سے ہے، اور تفصیلاً اگر ہم جانیں کہ مبدئی تعینات میں سے جو صفت العلم جو مبدأ ہے اجمالاً میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تفصیلاً حضرت خلیل کا، اور برزخیت اجمال اور تفصیل جو ہے رب حضرت نوح ہے۔ رب سے یہاں معنی کیا ہے؟ رب سے یہاں مبدئی فیض ہے، جہاں سے ان کو فیض مل رہا ہے، تو یہ ان کا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو مبدئی تعینات ہے وہ صفت الکلام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو مبدئی تعینات ہے وہ صفت القدرت ہے، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جو مبدئی تعینات ہے وہ صفت التکوین یعنی خلق ہے۔ یہ چیز یاد رکھیں، حضرت جناب ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کا جو مبدأ ہے وہ وہی صفت ہے جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صفت العلم ہے وہ ان کا مبدأ فیض ہے۔ اب آتے ہیں اپنی اصل بات پر، تو معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں مبارکین جو ہے یہ حامل بار نبوتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علی اختلاف المراتب، دونوں کا الگ الگ مرتبہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ان سے بڑا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے بعد، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ چونکہ ان کا مناسبت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے، اور غلبہ ان کا جو ہے وہ جانب ولایت کی طرف ہے، تو حامل بار ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہوا ہے کہ ایک ان کا شاہراہ کمالات ولایت ہے اور ایک ان کا شاہراہ کمالات نبوت ہے۔ شاہراہ کمالات نبوت کی سرخیل دو افراد ہے، وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، اور حامل بار ولایت یعنی شاہراہ کمالات ولایت کا حامل جو ہے وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی جو باطنی مناسبت ہے وہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو مناسبت ہے وہ سیدنا خلیل اللہ اور سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو حامل بار نبوت جو ہے کریم آقا سے جو شاہراہ کمالات نبوت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور جو حامل شاہراہ کمالات ولایت ہے وہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حمل فرمایا ہوا ہے دونوں طرف، حامل شاہراہ کمالات نبوت بھی ہے اور حامل شاہراہ کمالات ولایت بھی ہے۔ میں اور آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ذی النورین اسی لیے ہے کہ حضور کے دو بیٹیاں آپ کی نکاح میں، تو ہم کہتے ہیں ذو النورین، وہ بھی بالکل درست ہے، وہ بھی ذو النورین ہے، لیکن اگر اسی نسبت سے دیکھا جائے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس بھی حضور کی ایک صاحبزادی ہے، تو انہیں ذی النور کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو ذی النورین کی مراد اور مقصد اس میں سے وہ بھی درست ہیں کہ دو صاحبزادیاں آپ کی نکاح میں ہیں، لیکن یہ بھی سب سے زیادہ قوی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حامل بار شاہراہ کمالات نبوت بھی ہے اور حامل بار شاہراہ کمالات ولایت ہے، تو دو نوروں کو انہوں نے اٹھایا ہوا حامل ہے۔ چونکہ دونوں شیخین نے حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بار نبوت کو اٹھایا ہوا ہے، شاہراہ کمالات نبوت کی یہ سرخیل ہے، تو ان کی مناسبت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جو دعوت کا مقام ہے نا، کہ جو مرتبہ نبوت کے ساتھ لازم ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام میں وہ پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ نبینا کتنی دعوتیں دی موسیٰ،
کہاں کہاں پر وہ گئے، کہاں کہاں سے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے جو دعوت دی ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو دعوت خلق الی اللہ کا کام کیا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے ذات گرامی کی ظاہری حیات کے بعد سب سے زیادہ کام دعوت کا ان دونوں نے کیا۔ کہاں تک؟ اسپین کے ساحلوں تک، بیت المقدس تک، وہاں تک۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو ایک بھی تنکا دیا ہو تو ابوبکر پر لازم ہے کہ وہ اس بندے کو وہ تنکا دیتے رہیں گے۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اپنی حیات میں اگر کسی سے کوئی زکوٰۃ وصول کیا ہے، اگر وہ لوگ انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ ایک زکوٰۃ کا نہ دینا ہے، ایک زکوٰۃ کا انکار کرنا ہے۔ تو جو زکوٰۃ کے منکرین تھے، جو مسیلمۃ الکذاب تھے، ان کے خلاف عالم جہاد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند فرمائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو کتاب ہے نا تورات، وہ قرآن عظیم الشان کے بعد سب سے بہترین کتب منزلہ ہے۔ اور اسی لیے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو امت ہے نا، وہ بعد از امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کثیر تعداد جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گی، بہت زیادہ۔ موسیٰ علیہ نبی بنی اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے کتنے بنی اسرائیل تھے؟ یہ والے جو آج کل ہے، یہ والے نہیں، جو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کے ساتھ اس پتھر کو دے مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس میں سے پھر 12 چشمے ظاہر ہوئے۔ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے اس وقت موجود تھے جو سب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اگرچہ شریعت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور ملت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تمام شریعتوں اور تمام ملتوں سے افضل و اکمل ہے، اسی لیے پیغمبر جو افضل الرسل ہوتے ہیں انہیں بھی امر کیا گیا، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امر کیا گیا ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ دیکھو ان کی شریعت اور ان کا ملت جو ہے نا ابراہیم علیہ نبی السلام وہ سب سے افضل ہے، لیکن جو جانب دعوت ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی امت کی تعداد قلیل ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی کثیر، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام مہدی موعود آپ مبارک جو ہے ان کا بھی مبدأ تعینات جو ہے وہ صفت العلم ہے، ان کا بھی مبدأ تعینات صفت العلم ہے، جس طرح کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ تھے، گویا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک قدم مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سر مبارک پر ہے، اور ان کا دوسرا قدم سیدنا مہدی موعود کے سر پر ہے۔ دونوں کے آپس میں بہت مشابہت ہے، اور چونکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حامل بار ولایت محمدی ہے تو اکثر سلاسل اولیاء ان کی طرف منتسب ہے۔ میں نے عرض کیا نا چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، پھر چشتیہ میں آگے جتنی بھی ہے نظامیہ سلسلہ ہے نا، اور اس کے آگے جتنی بھی، پھر آپ قادری شریف میں آ جائے، قادری شریف میں جتنی بھی آگے ہے سلاسل، جو بزرگ آئے ہیں ان کا اپنا اپنے نام سے ہے۔ آپ سلسلہ سہروردیہ میں چلے جائیں گے، کتنے سلاسل ہیں سہروردیہ میں، لیکن یہ تینوں جو ہے ان کی بڑے سلاسل ہیں۔ تو یہ سارے سلاسل جو ہے نا، اس میں سے یہ 3 سلاسل یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف ہے، کیونکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہ حامل بار ولایت محمدی علیہ السلام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بہت سارے کمالات وہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
ان اولیاء پر جو گوشہ نشین ہو گئے ہیں ان پر یہ بہت زیادہ ظاہر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑے خاموش ولی ہے، اور ہمارا جو ہے نا وہ شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ.